بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سی ایس ٹی ای وی سے میں ہوں سعد، اور آج کی ویڈیو میں ہم داتائی کمپنی کی اوریجنل دو موٹرز کا ریویو کریں گے۔ ایک 8 کلو واٹ کی موٹر ہے اور دوسری 13 کلو واٹ کی موٹر ہے، جو ویڈیو کی آخر میں ہم آپ کو شو کریں گے۔ یہ تقریباً 22.5 کلو اس کا وزن ہے۔ 8 کلو واٹ اس کی ریٹڈ پاور ہے۔ اس کے ساتھ 6 فیز کی وائر آتی ہے۔ 6 فیز کی یہ PMSM موٹر ہے، اور اس میں ایک ہال سینسر کی وائر ہے۔ یہ اس کا کنٹرولر ہے جس کے اوپر پلاسٹک کا کور ہے، اور نیچے کی سائڈ اس میں ہیٹ سنک دیا ہوا ہے میٹل کا، تاکہ یہ گرم نہ ہو۔ 60 اور 72 دونوں وولٹس پر یہ چل سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو 72 وولٹ پر چلایا جائے تاکہ آپ کو بہتر پرفارمنس ملے۔ یہ اس کی سپیڈ کا سوئچ ہے الیکٹرانک سپیڈ کے لیے، اور یہ نیوٹرل ڈرائیو اور ریورس، اس کو NDR سوئچ بھی کہتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک ایکسلریٹر ہے، فٹ پیڈل ایکسلریٹر اس کو کہتے ہیں، یا اس کو ریس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کٹ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو اب ہم اس کی وائرنگ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ٹاپ کور اتار لیں گے، پلاسٹک کا کور جو کہ ڈسٹ اور پانی سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے، اس کو اتاریں گے۔ کنٹرولر کا وزن تقریباً 3 کلو ہے، 3 کلو گرام۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل جو کٹ ہے 22.5 جمع 3، 26 کلو کے قریب بن جاتی ہے، کیونکہ سوئچز وغیرہ کا بھی ویٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یلو، گرین، بلو، براؤن، گرے اور وائٹ، یہ فیز کی وائرس ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹری کی وائرس اور باقی وائرس بھی ہیں۔ تو باری باری کر کے ہم تمام کنیکشنز کو کریں گے۔ ایل کی مدد سے ہم اسکرو کو کھولیں گے، اسکرو یا نٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ہم ان کو کھولیں گے اور ہم فیز کے کنیکشن کریں گے۔ یہ سلور کی وائر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ کرنٹ جو ہے وہ 6 فیزز پہ ڈیوائیڈ ہو رہتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ کرنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، تو یہ اس میں ٹھیک طرح سے کام کر جاتی ہے۔ یہ دتائی کمپنی کی طرف سے ہی آتی ہے یہ وائر، اور اس کی لینتھ بھی کافی اچھی ہوتی ہے، تو آپ کو کنٹرولر کی پلیسمنٹ اور موٹر کی پلیسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ دونوں کو فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ پہلا فیز لگ چکا ہے، اب دوسرا فیز لگا رہے ہیں، دوسرے فیز کا کنیکشن۔ اس کے بعد تیسرا فیز لگے گا۔ اس طرح باری باری کر کے ہم 6 کے 6 فیزز کو کنیکٹ کر لیں گے۔ اس تار کو آپ چاہیں تو کاٹ کر چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کنٹرولر قریب لگایا ہوا ہے موٹر کے، تو اس سے تھوڑی سی آپ کو ایفیشنسی بہتر مل جائے گی، کیونکہ وائر کے اندر جو رجسٹیو لاسز ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے، جو وولٹیج ڈراپ ہوتی ہے وہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھی کوالٹی کی وائر ہے، اور کمپنی نے کافی ریسرچ کے بعد اس کو پراپرلی سائز کر کے لگایا ہے۔ فیز کے کنیکشن ہو چکے ہیں، اب ہم بیٹری کے کنیکشن کر رہے ہیں۔ یہ بلیک وائر جو ہے بیٹری کا نیگیٹو ہے، اور اورنج وائر بیٹری کا پازیٹیو ہے۔ یہاں پر ہم بیٹری کی بجائے چارجر کا یوز کریں گے، جو کہ ہمیں 72 وولٹس یا 71 وولٹس پرووائڈ کرے گا لوڈ کنڈیشن میں، یعنی کہ جب موٹر چل رہی ہوگی۔ جب موٹر نہیں چل رہی ہوگی اس وقت چارجر کے وولٹیج زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ 6 فیزز اور بیٹری کے بعد اب ہم ہال سینسر کو کنیکٹ کریں گے۔ اس کے اندر 5 وائرس ہوتی ہیں، 3 سینسرز کی اور 2 پاور کی۔ تو یہ اس کا کنیکٹر ہے کنٹرولر کے اندر،
آپ اس کو کلرز کی مدد سے پہچان سکتے ہیں، یلو، بلو، پرپل، بلیک، اس طرح کے اس کے کلرز ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکسلریٹر کو کنیکٹ کریں گے، اس کی گرپ کو ڈھونڈیں گے، اس کی کون سی گرپ ہے، اور اس میں ہم ایکسلریٹر کو کنیکٹ کر دیں گے۔ اس کی کنیکشن بہت ہی آسان ہے اور یہ کوئی بھی بندہ اس کو کنیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ ریڈ، بلیک اور گرین والی جو وائر ہے، اس کے ساتھ جو کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ ریس کے لیے تھا۔ اب جو ہے ہم NDR سوئچ کو کنیکٹ کریں گے۔ یہ وائٹ اور بلو والی جو وائر ہے، تیسری اس میں بلیک وائر ہے، یہ NDR کے لیے تھی۔ نیکسٹ ہم 1 2 3 الیکٹرانک سپیڈ کا کنیکشن کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے، ہم نے صرف کنیکٹرز کو آپس میں جوڑنا ہے اور یہ کنیکشن ہو جائیں گے۔ یہ یلو، براؤن اور بلیک وائر یہ سپیڈ سوئچ کے لیے تھی۔ تو ہمارے بیسک کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگنیشن سوئچ کو پاور دیں گے۔ اس میں ایک اگنیشن کی وائر ہوتی ہے، اس کو ہم نے بیٹری کا پازیٹیو ہم نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب گاڑی کے اندر یہ کٹ انسٹال ہوگی تو اس کو ہم چابی کے ذریعے کنیکٹ کریں گے۔ جب ہم چابی گھمائیں گے تو اس وائر کے اوپر بیٹری کی وولٹیج پہنچ جائے گی، تو اس سے کنٹرولر آن ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم کس لیں گے اور پھر سپلائی دیں گے۔ یہاں پر کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نفاست کے ساتھ کنیکشن کیے گئے ہیں۔ کلیمپ میٹر ہم نے لگایا ہے کرنٹ میئر کرنے کے لیے، اور یہ وولٹیج جو ہے چارجر کے وولٹیج آ رہے ہیں۔ ریڈ جو اور بلیک جو ہے یہ وولٹ میٹر کی وائرس ہیں، وہ ایکسلریٹر، یہ سپیڈ کا سوئچ، یہ NDR سوئچ فارورڈ، ریورس اور نیوٹرل کے لیے، اور اس 8000 واٹ موٹر کو 72 وولٹ پر ہم چلا کر اس کی RPM کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ سائز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل فون کے سائز کے ساتھ میں کمپیئر کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو سائز کا اندازہ ہو۔ کافی اچھے سائز کی یہ موٹر ہے، ہیوی سائز کی ہے، اچھی کوالٹی کی ہے۔ اس چارجر سے ہم پاور دے رہے ہیں موٹر کو۔ اب جب لوڈ پڑے گا تو یہ سپلائی وولٹیج تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن ہم نے سیٹنگ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ 71 72 وولٹ پھر بھی موٹر کو ملیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں سلولی موٹر تیز ہو رہی ہے، وولٹیج ڈراپ ہو رہا ہے، اور RPM چیک کریں تو یہ 4300 کو کراس کر گئے ہیں، 4386 تقریباً 4400 تک RPM ہمیں ملے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے RPM ہیں۔ عام طور پر جو موٹریں ہوتی ہیں BLDC ان کی 3800 3900 تک ہوتے ہیں، ان سے سپیڈ کم ملتی ہے، اس سے ہمیں سپیڈ بہتر ملے گی۔ اب ہم ریورس میں موٹر کو چلائیں گے۔ ریورس میں سپیڈ کم ہوتی ہے ہمیشہ، آپ میٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1130 RPM ہمیں ریورس میں مل رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کو ڈرائیو میں کر دیا۔ یہ اس کی سلو سپیڈ ہے، سب سے جو سلو سپیڈ۔ اس کے بعد ہم میڈیم سپیڈ پر اس کو کر دیں گے۔ RPM آپ دیکھیں گے کہ RPM بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو فاسٹ سپیڈ پر کر دیں گے
تو پورے ہمیں RPM 4400 کے قریب حاصل ہو جائیں گے۔ یا آپ کرنٹ چیک کریں کلیمپ میٹر کے اوپر، جب ہم ریس دیتے ہیں تو کرنٹ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ اس میں سافٹ سٹارٹ کا فیچر ہوتا ہے اس کنٹرولر میں، تاکہ بیٹری کے اوپر ایک دم سے لوڈ نہ آئے، جھٹکا نہ آئے، آہستہ آہستہ سے وہ سپیڈ کو بڑھائے گا، کرنٹ کی کنزمپشن کو زیادہ کرے گا۔ تو یہ رہا 8000 واٹ کا ریویو، اور یہ اس کے ساتھ 13000 واٹ کی موٹر ہے۔ یہ بھی سمل ہے چلنے میں، اس کا کرنٹ وغیرہ مختلف ہے لیکن وولٹیج سیم ہے، ٹارک اس کا زیادہ ہے لیکن، اور سائز بھی اس کا تھوڑا سا بڑا ہے 8000 واٹ موٹر سے، اور وزن میں بھی یہ زیادہ ہے، تقریباً 25.5 کلو گرام سے تھوڑی اوپر ہے۔ یہ اس کا کنٹرولر، سیم کنٹرولر اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے جو 8 کلو واٹ کے ساتھ ہے، وہی 13 کے ساتھ بھی ہے۔ ان میں فینس ہیں کولنگ کے لیے، جب موٹر چلتی ہے تو ان پہ اس کے جو سائڈ پہ پر ہیں ان پہ ہوا لگتی ہے، اس سے یہ ٹھنڈی رہتی ہیں موٹریں۔ موٹر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے یہ 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، جس میں نٹس لگا کر ہم گیئر باکس کی جگہ پر موٹر کو لگا سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ڈفرینشیل گیئر باکس۔ یہ ہمارے پاس 2 سپیڈ گیئر باکس، اور یہ اس کا کپلر ہے جس کے ذریعے موٹر اس کے ساتھ کپل ہو جائے گی۔ یہاں پر موٹر لگے گی، اور یہ اس کی میکینیکل سپیڈز ہیں، ایک اس میں نیوٹرل ہے اور ایک لو سپیڈ ہے جس میں 30 سے 35 تک سپیڈ حاصل ہوگی، اور دوسری ہائی سپیڈ ہے جس سے 60 سے 65 کی سپیڈ حاصل ہوگی۔ جہاں پر آپ کے پاس لوڈ زیادہ ہو، چڑھائی آ جائے یا اس طرح کا، جہاں پہ آپ کو پاور زیادہ چاہیے، تو آپ گیئر ریشیو چینج کر لیں۔ اس میں 2 گیئر ریشیو ہوتے ہیں، ایک 7 ہے، دوسرا 14 ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ مینشن ہے 7 اور 14، یہ 2 اس میں گیئر ریشیوز ہیں، اور یہ اوریجنل دتائی کمپنی کا ڈفرینشیل گیئر باکس ہے۔ کافی ہیوی گیئر باکس ہے اور کافی زیادہ لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ موٹر کو جب ہم ماؤنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ایکسل کور، یا اس کو لوکل لینگویج میں ہانڈی بھی کہتے ہیں، یہ اس طرح سے لگائیں گے، اور سائڈوں پہ اس کے پائپ لگیں گے جس کے اندر ایکسل ہوں گے، ایکسل بیرنگ کی مدد سے ایکسل کنیکٹ ہوں گے، اور سائڈوں پہ پھر رم لگے گا، ڈرمز لگیں گے، رم اور ڈرم بریکس یا ڈسک بریکس جو بھی آپ لگانا چاہیں، اور اس کے اوپر ویل چڑھے گا۔ تو یہ دونوں موٹریں تو بک ہو چکی ہیں، انشاءاللہ مزید سامان ہمارا آ رہا ہے تو اسی طرح کی موٹرز ہوں گی۔ ہم فی الحال صرف دتائی کمپنی کی موٹریں منگا رہے ہیں، کیونکہ ان میں کمپلین نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی کوالٹی کی، ہائی گریڈ کی اچھی موٹریں ہیں۔ تو آپ بھی اپنی گاڑی کو الیکٹرک یا ہائیبرڈ میں کنورٹ کروانے کے لیے ہم سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، کیونکہ پیٹرول جو ہے دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہے، تو ڈیمانڈ اس کی اسی طرح برقرار ہے، لیکن وہ تعداد میں کم ہوتا جا رہا ہے پیٹرول، اور ساتھ ساتھ جو ہے اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے بھی پیٹرول کی پرائسز کافی ہائی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو الیکٹرک میں آنے کا بہت فائدہ ہے، اگر آپ سولر پر چارج کریں تو آپ کو زندگی بھر جو ہے پیٹرول یا CNG کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ باقی اس میں مینٹیننس کاسٹ بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، تو الیکٹرک گاڑی میں ہر طرح سے فائدہ ہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔